اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم ٹاپک پڑھیں گے المصدر المؤول فالمصدر الصریح۔ ٹاپک میں نے المصدر المؤول ہی رکھا ہے کیونکہ مصدر صریح جو ہے وہ ہم پڑھ چکے تھے، یعنی جو ہم نے مصادر پڑھے ہیں وہ المصادر الصریحہ ہیں۔ المؤول وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ مِنْ أَوَّلَ يُؤَوِّلُ تَأْوِيلًا، یعنی اولا سے یہ لفظ نکلا ہے، الف واو یعنی حمزہ جو ہے، حمزہ واو اور لام سے۔ تأویل یعنی فَهُنَاكَ كَلِمَةُ الْمُؤَوَّل بِمَعْنَى رُجُوعٍ۔ کیا ہوتا ہے مصدر؟ المصدر المؤول هو ما ركب من، یعنی یہ وہ ہے جو مشتمل ہوتا ہے ان المصدریہ آتی ہے، وَيَأْتِي غَالِبًا بَعْدَهُ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ، یا غالباً اس کے بعد فعل مضارع آتا ہے۔ مثلاً يَسْعُدُنِي أَنْ أَكْتُبَ لَكَ رِسَالَةً، یسعدنی فعل مضارع ہے۔ اب اس سے آگے آپ دیکھیے ان اکتوبہ سے پہلے ان حرف مصدر آ گیا اور اس کے بعد فعل مضارع ہے، تو یہ مصدر مؤول ہوگا۔ یعنی جب فعل مضارع کے شروع میں، دوسرے لفظوں میں آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں، فعل مضارع کے شروع میں حرف مصدر ان آ جائے تو وہ مصدر مؤول ہوتا ہے۔ اور مصدر مؤول جو ہے ہم اس کو مصدر صریحہ میں تبدیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ جیسے آپ مثال میں دیکھ رہے ہیں، یسعدنی کتابۃ، ٹھیک ہے، کتابۃ الرسالۃ لک۔ اب یہاں پر ان اکتوبہ لفظ جو ہے وہ ہم نے مصدر مؤول ہے، اس کی رجوع کس طرف لائے؟ مصدر صریحہ کی طرف، کتابۃ۔ اچھا، پہلے کا ترجمہ آپ دیکھیے بچوں، مثال سے آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گا ترجمے میں۔ یسعدنی مجھے خوشی محسوس ہوتی، ان اکتوبہ کہ میں لکھوں، لکا تمہیں، رسالتاً خط۔ اب جب ہم اس کو مصدر صریحہ میں چینج کرتے ہیں تو اس کے اعراب اور محل وہی رہتے ہیں۔ یسعدنی مجھے خوشی محسوس ہوتی، کتابت لکھنے پر، رسالۃ لکا تمہاری طرف خط۔ اب اسی طرح مصدر مؤول ایک تو ہم نے کیا اگر اس کے شروع میں حرف مصدر ان آ جائے، اور دوسرا ہے حرف مصدر انا، جو حروف ناسخہ میں بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے، وہ بھی حرف مصدر ہے۔ اب چونکہ حروف ناسخہ میں ہم نے پڑھا تھا انا، انا کا انا، اس میں یاد آیا ہوگا آپ کو، تو یہ مبتدا اور خبر سے پہلے یعنی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، تو یہیں سے آپ نے یاد رکھنا ہے انا جو ہے اس کے بعد اس کے دو معمول آتے ہیں، یاتی بعدها معمولیہ، ما معمولیہ، الاول اسمها والثانی خبرها، یعنی المعمول الاول اسم انا والمعمول الثانی خبر انا، کہ انا جو ہے حرف ناسخہ جو ہم نے پڑھا تھا یہ مصدر ہے، حرف مصدر ہے، اور حرف مصدر کے بعد اگر معمولین آ جائیں یعنی اسم اور خبر آ جائیں تو پھر بھی یہ مصدر مؤول ہوتا ہے۔ مثلاً یسرنی انک سعید،
اب یہاں پر آپ دیکھیے ان یہ مصدر معول ہے، حرف مصدر ان آیا، اس کے بعد اس کی اسم اور خبر آ گئے انک سعید۔ تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ دوسری فارم مصدر معول کی جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بعد اس کے معمول آئیں، معمولین۔ اور سعید کو اگر ہم مصدر صریحہ میں تبدیل کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آتا ہے سعادتک، آپ کی سعادت، آپ کی خوشی۔ تیسرا مصدر معول جو ہے وہ کس پر مشتمل ہوتا ہے؟ ما المصدریہ، یعنی حرف مصدر ما آ جائے شروع میں اور اس کے بعد بھی فعل ہو۔ وَيَأْتِي بعد ما المصدریہ غالباً الفعل الماضی، جب حرف مصدر ما آئے گا تو اس کے بعد غالباً فعل ماضی آئے گا۔ مثلا لیس للرجل الا ما سعى، اب یہاں آپ دیکھیے ما حرف مصدر آیا، اس کے بعد سعى فعل ماضی آ گیا۔ تو مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان اور ما یہ جو حروف مصدر ہیں یہ فعل کے شروع میں آتے ہیں، جبکہ ان حرف مصدر جو ہے وہ معمولین یعنی اسم اور خبر سے پہلے آتا ہے۔ تو بچوں اس میں تھوڑا سا بتاتی جاؤں، معروف یہی ہیں تینوں، لیکن اس کے ساتھ کچھ نحویین لو اور کئی کا اضافہ بھی کرتے ہیں حروف مصدریہ میں۔ تو اس سے ہم کیا سمجھے ہیں کہ مصدر معول کو ہم کیسے پہچان پائیں گے؟ اگر وہ حرف مصدر ان کے بعد فعل مضارع آ جائے تو وہ مصدر معول ہوگا۔ اسی طرح ما حرف مصدر کے بعد اگر فعل ماضی آ جائے تو وہ مصدر معول ہوگا۔ اور تیسری مثال انا مصدر کے بعد آ جائے، یعنی انا حرف مصدر کے بعد اگر اس کے معمولین اسم اور خبر آ جائیں تو وہ مصدر معول ہوگا۔ اس کی مثالیں ہم ایک دفعہ اور دیکھ لیتے ہیں۔ مثلا فعل مضارع کی مثال دیکھیے، سرنی ان تنجح، مجھے خوشی ہوتی ان تنجح اگر تم کامیاب ہوتے۔ اب یہاں پر ان تنجح جو ہے یہ ہمارے پاس مصدر معول ہے۔ اس کو بچوں اگر ہم مصدر صریحہ میں تبدیل کرنا چاہیں تو ہم کہیں گے نجاحک، سرنی بنجاحک، مجھے تمہاری کامیابی سے خوشی ہوگی۔ مفہوم جو ہے اس میں کوئی خاص تبدیلی جو ہے وہ نہیں آئے گی۔ اسی طرح دوسری مثال جو ہم نے سمجھی کہ انا کے بعد، انا حرف مصدر کے بعد اس کے معمولین آئیں گے یعنی اسم اور خبر آئیں گے۔ مثلا علمت ان الحق منتصر، ان هناك حرف مصدر وبعده معموليها الحق المعمول الأول ومنتصر هو المعمول الثاني، فكذا فيمكن لنا أن نقول بأن هناك المصدر معول بمعموليها الحق منتصر، کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں یہاں پر انا حرف جو ہے وہ حرف مصدر ہے اور اس کے ساتھ اس کے معمولین دونوں مل کر یہ مصدر معول بنا۔ اسی طرح بچوں یہ جو اسم اور خبر والا ٹاپک ہے اس کے اعراب اور اس کے قواعد یہ ذرا پیچیدہ ہیں، اس لیے میں نے ان کو بھی آپ کا لیول نہیں ہے اس میں شامل نہیں کیا۔ جیسے میں نے آپ کو اوپر بتایا کہ یہ کیسے تبدیل ہوتے ہیں، یعنی فعل مضارع کا تنجح نجاحتاً بنجاحک، اور لیکن
جب یہاں ہم اس کو تبدیل کرتے ہیں اسم اور خبر والے اس کے حصے میں، تو اس کے اعراب کافی پیچیدہ ہیں اور اس کی تغیرات جو اس میں ہوتی ہیں، تو اس لیے میں نے اس کو فی الحال نہیں چھیڑا۔ اگلے ہمارے پاس ہے تیسری مثال، ما حرف مصدر و فعل الماضی الواقع بعدها فعلت، احببت ما فعلت، ما حرف مصدر، فعلت المصدر المعول بسبب ما قبلها۔ یہاں پر آپ بیٹا ذہن میں رکھیے گا اعراب کے حساب سے جب مصدر معول ہوتا ہے تو لام کلمہ ہمیشہ مجزوم ہوگا، یعنی اس کے اوپر جزم ہوگی، حالت سکون میں ہوگا۔ ٹاپک تو ہمارے سامنے اب آ رہا ہے تحویل المصدر المعول الی مصدر صریح، لیکن میں نے شروع سے ہی آپ کو یہ بات سمجھائی ہے کہ کیسے ہم نے مصدر معول کو مصدر صریحہ میں تبدیل کرنا ہے۔ سرنی ان تفوز بالجائزہ، مجھے خوشی ہوتی یا ہوگی اگر تم حاصل کرو جائزہ یعنی انعام۔ اب یہاں پر ان تفوز فہذہ المصدر المؤول وأما أمامها فنجد بأننا نحول كلمة تفوز إلى المصدر الصريح، كلمة أي الفعل المضارع تفوز إلى المصدر الصريح فوزك، فوز هذا هو المصدر الصريح۔ سرني فوزك بالجائزة۔ اسی طرح ہم دوسری مثال میں دیکھ رہے ہیں ان ادرکت ان العلم سلاح فعال۔ اب یہاں پر انا کی بدولت اس کے بعد اس کا جو مبتدا اور خبر آئے ہیں یہ مل کر مصدر معول ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس کے قواعد پیچیدہ ہیں۔ بہرحال یہاں پر ایک مثال دی ہوئی ہے کہ اس کو جب ہم مصدر معول میں تبدیل کریں گے کیونا اس کے شروع میں لگا دیں گے، مصدر صریحہ میں تبدیل کریں گے مصدر معول سے۔ ادرکت کون العلم صلاحا فعالا، یقدر الجمیع ما قلت، ما مصدر، یہ اس کے بعد کون سا فعل آتا ہے؟ فعل مضارع، اور جب یہ فعل مضارع اس کے بعد آئے گا تو اس کا لام کلمہ مجزوم ہوگا، ما قلت۔ اسی طرح اس کو جب ہم مصدر صریحہ میں تبدیل کریں گے تو قلت لفظ جو ہے، فعل جو ہے، اس کا مصدر صریح بنے گا قول، یعنی یقدر الجمیع قولک۔ تو اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ مصدر جس کے شروع میں ان، انا اور ما یا کچھ کے نزدیک لو اور کئی، اس سے ہٹ کے جو بھی مصادر آئیں گے وہ مصادر صریحہ ہوں گے، اور اگر یہ حرف مصدر استعمال ہوتے ہیں ماضی مضارع سے پہلے اور معمولین سے پہلے تو پھر یہ مصادر معولہ ہوں گے۔ یہاں میں نے کچھ اور مثالیں لی ہیں تاکہ ہماری پریکٹس ہو جائے۔ قرآن مجید سے پہلی مثال ہے ان تصوموا خیر لکم، بہتر ہے کہ تم روزے رکھو، ان یہ کہ تصوموا تم روزے رکھو، تصوموا کیا ہے؟ افعال خمسہ میں سے ہے، ہم نے پڑھے تھے نا افعال خمسہ، اور اس کے شروع میں ان جو ہے حرف مصدر آ گیا تو یہ ہے ہمارے پاس، ہم اسے کہیں گے المصدر المعول ہناک ان تصوموا، اور جب ہم اس ان تصوموا المصدر المعول کو تبدیل کریں گے نحول الی المصدر الصریح فنقول صیامکم خیر لکم، تمہارے روزے تمہارے لیے بہتر ہیں۔ اور جب یہ مصدر معول میں تھا تو اس کے کیا معنی تھے؟ ان تصوموا
کہ تم روزے رکھو، خیر لکم، یہ تمہارے حق میں ہی بہتر ہے۔ اسی طرح دوسری مثال میں ہے اسعدونی ما عملت۔ اب یہاں پر ما حرف مصدر آ گیا اور اس کے بعد فعل ماضی آ گیا عملت۔ یہ ہمارے پاس ہم اسے کہیں گے مصدر معول ہے، کیونکہ اس کے شروع میں ما، فعل ماضی کے شروع میں ما حرف مصدر لگا ہوا ہے۔ اب ہم نے اس کو مصدر صریحہ میں تبدیل کرنا ہے تو ہم کہیں گے اسعدنی عملک، تمہارے کام سے مجھے خوشی ہوئی۔ اور پہلے کیا ہے؟ اسعدنی ما عملت، جو تم نے کام کیا اس سے مجھے خوشی محسوس ہوئی۔ اب اس سے نیکسٹ مثال میں دیکھیے، یعجبنی انک متفوق، یعنی مجھے پسند ہے یہ بات، انک متفوق، کہ تم ٹاپ کرو۔ اب ان یہاں پر جو ہے یہ حرف مصدر ہے، حروف ناسخہ میں سے ہے۔ اس کے بعد اس کے معمولین آئے کا اور متفوق۔ اب ہم نے اس کو مصدر معول میں تبدیل کرنا ہے تو ہم کہیں گے تفوقن، متفوق فوقہ ہے، فوقہ، اس سے اس کا مصدر جو ہے تفوق، تفوق کا، مجھے تمہاری برتری، تمہاری پوزیشن جو ہے لینا، وہ بات بہت پسند آئی۔ اگلی مثال ہے عرفت ان اشرف یحمل۔ اب یہاں پر ان جو ہے اشرف، اب یہاں پر ان جو ہے وہ ہمارے پاس حرف مصدر ہے، تو اس طرح ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس جو ہے یہ مصدر معول ہے، کیونکہ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں یحمل جو ہے فعل مضارع آ رہا ہے، اور اسی یحمل کو ان جو ہے یہ یحمل پہ آیا ہے نا، داخل ہوا ہے اس کا عمل جو ہے، تو ہم یوں کہیں گے کہ اس کا جو مصدر صریحہ ہے وہ ہے اہمال۔ میں نے بچوں مصدر صریحہ کو اتنا فوکس نہیں کیا، مصدر معول کو کیا ہے، کیونکہ مصدر صریحہ ہم نے کلاس میں پڑھا ہوا ہے اور مصدر معول جو ہے اس کی پریکٹس نہیں تھی ہماری اتنی، اگرچہ پہلے شارٹ کویسچنس میں کروا چکی ہوں، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے، اور امید ہے آ بھی گئی ہوگی ماشاءاللہ۔ اس کو آپ نے اچھے بچے ہیں، غور سے سمجھنا ہے، پک کرنا ہے بات کو۔ اور اب میں نے آپ کو ایک ایکسرسائز دینی ہے، آپ نے مجھے اس میں سے مصدر معول جو ہیں وہ بتانے ہیں، اور پھر ان کے ہم نے مصادر صحیحہ بنانے ہیں۔ تو آپ اس کو غور سے دیکھیے، ہم مل کے اسے کرتے ہیں۔ ان مفکر هذه الامة علیہم واجب مقدس هو ان يحافظوا على الحضارة الهیبة وان يسهموا۔ اس میں غور کریں، ہمیں کوئی مصدر معول یا مصدر صریحہ ملتا ہو۔ مصدر معول کی پہچان ہم نے پڑھی تھی ان، انا اور ما، تو یہاں پر دیکھیے واجب مقدس ہوا کے بعد ان یحافظوا، یحافظوا، یہ ہمارے پاس ان یحافظوا مصدر معول ہے۔ اب ہم نے اس کو اگر مصدر صریحہ میں چینج کرنا ہے تو سوچئے کیا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی ان جو ہے اس میں حرف مصدر جو ہے اس کو گرا دیں گے، اس کے بعد جو لفظ بچ گیا فعل مضارع ہے ہم اس کا مصدر بنا لیں گے۔ عام صحیح مصدر جو ہوتا ہے وہ بنے گا المحافظہ، تو اس طرح ہم کہیں گے ان یحافظوا لفظ جو ہے وہ یہاں پر مصدر معول ہے، اور اس کو ہم نے تبدیل کیا، اس کا رجوع کروایا المحافظہ کی طرف، هو المحافظۃ علی الحضارہ، پھر ہم اس کو یوں پڑھیں گے۔ اب اسی طرح اس سے آگے آپ دیکھیے وَأَن يَسْهَمُوا،
سہم کوشش کرنا کو کہتے ہیں۔ این یسہمو یہ ہمارے پاس المصدر المؤول ہے، المصدر المؤول۔ کیسے؟ کیوں؟ لأن قبل فعل المضارع یسہمو ہناک ان الحرف المصدر، کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس ان حرف مصدر آیا ہے فعل مضارع سے پہلے، تو اسے ہم کہیں گے المصدر المؤول۔ امید ہے آپ لوگوں نے اب بنا لیا ہوگا اس کا مصدر صریحہ۔ تو کیا بنے گا؟ اسہامہ، سہم سین ہے میم، ہمارے پاس یہ حروف اصلی ہے نا، تو یہاں سے ہی اس کا ہم حرف مصدر بنائیں، اس کا ہم مصدر صریحہ بنائیں گے اسہامہ، اس کے لیے یا اس کی کوششیں، اس کی کوششیں۔ تو اس جملے میں ہم نے دو مصادر مؤولہ دیکھے، ان یحافظوا اس کو ہم نے مصدر صریحہ میں تبدیل کیا تو وہ بنا المحافظہ، اور اسی جملے میں دوسرا ہمارے پاس مصدر مؤول آیا ان یسہموا، اور ان یسہموا اس کو ہم نے مصدر صریحہ میں جب تبدیل کیا تو ہمارے پاس کیا آیا؟ اسہامہ۔ تو اب ہم اس کو جملے میں پڑھیں۔ ان مفکری هذه الامة علیہم واجب مقدس هو المحافظة على الحضارة والہیبة واسہامہ۔ سمجھ آ گئی ہے بچوں؟ اب اس کے بعد ہم دوسری مثال کی طرف چلتے ہیں۔ فَإِنَّنَا قَدِ اسْتَطَعْنَا فِي الْمَاضِي أَن نُحَطِّمَ الصَّلِيبِيِّينَ وَالْمَغُولَ أَمَّا أُولَئِكَ الْأَحْرَارُ الَّذِينَ يَضْطَرُّونَ إِلَىٰ أَن يَرْفَعُوا السَّلَاحَ سَعْيًا إِلَىٰ اسْتِعَادَةٍ۔ کس چیز کی استطاعت ہونی تھی ہم میں ماضی میں؟ ان نحطم الصلیبیین، کہ ہم ان صلیبیوں کو گرا سکیں۔ نحطم اس کے شروع میں ان آ گیا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ مصدر مؤول ہے۔ اور اب اگلا سٹیپ کیا ہے بچوں؟ ہم نے اس مصدر مؤول کو مصدر صریحہ میں تبدیل کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم نے ان حرف مصدر گرا دیا، ہمارے پاس نون ہے، تو اور میم بچے، اور اس کو جب ہم نے تبدیل کیا تو ہمارے پاس آیا تحتیم، تحتیم۔ جملے کو ملا کے ہم پڑھیں۔ فَإِنَّنَا قَدِ اسْتَطَعْنَا فِي الْمَاضِي تَحْتِيمُ الصَّلِيبِيِّينَ، یعنی صلیبیوں کا رد کرنا، ان کو گرانا، ان کو شکست دینا، والمغول اور مغلوں کو۔ اب اس کے بعد اگلی مثال میں ہم آئیں گے اما اولئک الاحرار الذین یضطرون الی ان یرفعوا السلاح سعیا الی استعادہ۔ تو غور کیجئے، اس میں ہمارے پاس مصدر مؤول ایک ہے اور وہ ہے ان کے ساتھ ہی ان یرفعوا، ان یرفعوا، ان حرف مصدر، یرفعوا اس کے بعد فعل مضارع آ گیا تو اسے ہم کہیں گے المصدر المؤول۔ اب جلدی سے اس کو چینج کیجئے مصدر صریحہ میں۔
یرفعو، اس کا ہم سب سے پہلے حرف مصدر گرا دیا ان، اس کے بعد یرفعو سے اس کے حروف نکال لیے اصلی رے، فے اور عین۔ الرفع، اٹھانا۔ تو اس طرح ہم کسی بھی مصدر معول کو مصدر صریحہ میں تبدیل کر سکتے ہیں، اور مصدر صریحہ کو مصدر معول میں آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ کب اور کیوں ان کو تبدیل کرنا ہے۔ جملے میں ہم جو مفہوم دینا چاہتے ہوں گے، جس بات پر ہم زور دینا چاہتے ہوں گے، ہم وہی انداز اپنی رائٹنگ سٹائل کا وہی انداز جو ہے وہ اپنائیں گے۔ آپ پڑھتے ہیں کچھ عبارتیں جو ہیں وہ آپ کو بہت اٹریکٹیو فیل ہوتی ہیں، کچھ کے معنی بہت کلیئر سے ہوتے ہیں، تو یہ اسلوب ہے۔ اسلوب ہم نے جو انداز جو معانی دینے ہیں اس کے لیے ہم وہی اختیار کرتے ہیں۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ان کے یہ حالت رفعی میں ہوتے ہیں اعراب، یعنی یہ حالت رفعی میں ہوتے ہیں، نصبی میں ہوتے ہیں یا جری میں؟ تو بچوں ان کے اعراب جملے میں ان کے مقام کے مطابق ہوتے ہیں، یعنی اگر یہ مبتدا کی جگہ پہ آئیں گے تو الٹیمیٹلی یہ مرفوع ہوں گے، اور اگر یہ خبر کی جگہ پہ آ جائیں گے تو الٹیمیٹلی منصوب ہوں گے۔ دوسرے لفظوں میں وہی بات کہ جملے میں جس جگہ پر ہوں گے وہاں سے ہم اس کا تعین کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس حالت رفعی میں ہے، حالت نصبی میں ہے، یہ جری میں۔ جری کا تو بہت آسان سا قاعدہ ہوتا ہے، یا تو اس کے شروع میں حروف جارہ آ جاتے ہیں یا پھر وہ مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح دو حالتیں بچتی ہیں پھر ہمارے پاس بتانے کے لیے کہ یہ کون سے محل میں ہیں، فی محل رفع، فی محل نصب، ای فی محل جر۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر اس کے شروع میں کوئی عوامل نہیں آئے جو اس کو نصب دیں اور وہ مفعول کی جگہ پہ نہیں آیا تو پھر وہ کیا ہوگا، وہ حالت رفعی میں ہوگا، جیسے پہلے ہم باقی ٹاپکس میں کرتے رہے ہیں، اس لیے میں نے اس کو الگ سے نہیں اس میں شامل کیا کہ یہ بات آپ کو اب اچھی طرح اتنی پریکٹس ہو گئی ہے بچوں کے سمجھ آ گئی ہے کہ کہاں پر جملے کے اعتبار سے کون سا لفظ حالت رفعی میں ہوتا ہے، کون سا حالت نصبی میں، اور کہاں پھر وہ حالت جری میں ہوتے ہیں۔ تو بچوں آپ نے ٹاپک کو اچھی طرح یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے۔ سمجھنے میں کوئی مشکل پیش آئے تو آپ نے مجھ سے رابطہ کر لینا ہے۔ آپ کو آج میں ہوم ورک دوں گی کہ آپ نے کوئی سی بھی ایک سورہ قرآن مجید میں سے منتخب کرنی ہے، اپنی پسند کی، آپ کی اپنی چوائس ہے، اور پھر اس میں سے آپ نے 10 مصادر معولہ جو ہیں وہ تلاش کرنے ہیں، اور پھر ان مصادر معولہ کو ہم نے تبدیل کرنا ہے مصادر صریحہ میں۔ تو اس طرح ہمارے پاس ایک اچھی ووکیبلری بھی ہو جائے گی بچوں، اور پریکٹس بھی ہو جائے گی۔ قرآن مجید کا میں نے آپ سے اس لیے کہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو الحمدللہ سب کے گھر میں موجود ہوتی ہے۔ باقی اگر میں یہ کہوں کہ کوئی بھی عربی عبارت سے بھی اگر آپ لینا چاہیں تو اٹس اوکے، لیکن قرآن مجید سے آپ کو آسانی سے مل بھی جائیں گی، اور تقریباً مفہوم پڑھا ہوا ہوتا ہے تو آپ کو سمجھ بھی جلدی آ جائیں گی۔ اس لیے میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ اس کو قرآن مجید مثالوں کے لیے قرآن مجید جو ہے اس کا انتخاب کیجئے۔ اب ہمیں مصدر صریحہ جو ہے بچوں اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے مصدر صریحہ میں کیا تھا کہ اس میں مصدر میمیہ بھی ہوتی ہے، یا اس کی دیگر تفاصیل جو ہیں وہ ساری مصدر کا ٹاپک ہم نے کر لیا تھا۔ تو آئی ہوپ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔